فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین ایاک نعبد و ایاک نستعین صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ حضرات، قبل اس سے کہ مجلس کا آغاز ہو، آپ حضرات سے گزارش ہے ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحومہ نجمہ فاطمہ بنت توقیر حسن مرحوم کی روح کو ایصال کر دیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی محمد، بسم اللہ ایاک نعبد و ایاک نستعین صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا وشفينا إن شاء الله، وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ اللهم صل على محمد واللعنة الدائمة على أعدائهم ومنكري فضائلهم أجمعين، أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إني تارك فيكم الثقلين، كتاب الله وعترتي أهل بيتي۔ اس صلوات پڑھی محمد وآل محمد پر۔ حاضرین کرام اور معزز سامعین، میں نے جس حدیث کو آپ کے سامنے اس مختصر سی تقریر کے لیے بطور عنوان پیش کی، وہ حدیث پیغمبر اسلام کی مشہور و معروف حدیث ہے، اور یقیناً کوئی ایسا اس بزم میں نہیں ہوگا کہ جس نے اس حدیث کو نہ سنا ہو یا اس حدیث کے بارے میں نہ سنا ہو، لیکن یہ بھی ایک عجیب المیہ ہے کہ جو چیز بہت ظاہر ہو جاتی ہے بسا اوقات وہی نظروں سے اوجھل بھی رہتی ہے۔
وہ چیزیں جو بار بار سنتے ہیں، وہ چیزیں جو بآسانی ہم اور آپ دیکھ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں، لیکن اتنی سہل الوصول مفہوم رکھنے والی حدیث، اس کے ساتھ ایسا برتاؤ ہو رہا ہے، ایسا برتاؤ کیا جا رہا ہے کہ اتنی معروف ہونے کے باوجود آج بھی لوگ اس کے مفہوم کو بدلنے کے درپے ہیں۔ آج بھی لوگ اس کے مطلب کو بدلنے کے درپے ہیں اور اس کے الفاظ کے معنی الگ الگ انداز میں پیش کر رہے ہیں۔ بس اسی حدیث پہ روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا، اور پہلے سے بتا دوں کیونکہ یہ جو ٹائم ہے یہ یقیناً ایسا ٹائم نہیں ہے کہ اس میں بہت زیادہ آپ کو تھکایا جائے، لہذا مجھے 30-35 منٹ سے زیادہ کی مجلس یاد بھی نہیں ہے، تو اس سے کمی کا انشاءاللہ آپ کا وقت لینا ہے۔ یہ جو حدیث ہے اس میں پیغمبر اسلام نے کیا فرمایا؟ پیغمبر اسلام نے فرمایا انی تارکن فیکم الثقلین، کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اب یہ جو ثقلین ہے، اگر ثقلین پڑھیں تو ایک الگ معنی ہے اس کا، اگر ثقلین پڑھیں تو اس کا ایک الگ معنی ہے۔ ثقلین اگر پڑھ رہے ہیں تو یعنی دو وزنی اور سنگین چیز، ثقلین اگر پڑھ رہے ہیں تو اس کا مطلب دو گراں قدر اور اہمیت والی چیز۔ تو عزیزو دیکھیے پیغمبر اسلام نے جو لفظ یوز کیا، جس لفظ کا انتخاب کیا، وہ بھی ایسا لفظ انتخاب کیا کہ اس کو تم جس اینگل سے بھی پڑھو گے اہل بیت اور قرآن کی فضیلت ہی نظر آئے گی۔ اگر ثقلین کہا تب بھی گراں قدر چیز ہے، اگر ثقلین کہا تو بھی قابل اہمیت اور سنگین چیز ہے۔ ایک صلوات پڑھیے محمد وآل محمد پر۔ تو عزیزو یہ ہے یہ حدیث۔ اب اس میں دو اہم لفظ استعمال ہوا ہے، کتاب اللہ و اطرتی، اللہ کی کتاب اور میری اطرت۔ اگر آپ اس حدیث کے پس منظر میں جائیں کہ پیغمبر نے کب یہ حدیث پیش کی، پیغمبر نے کب یہ حدیث بیان کی، لوگوں کے سامنے کب یہ میسج دیا، تو حدیث کا جو لفظ بول رہا ہے خود اسی سے اندازہ لگ رہا ہے کہ حدیث ایسے وقت بیان کی گئی ہے کہ پیغمبر کو معلوم ہے کہ میں اب اس دنیا سے جانے والا ہوں، ہے کہ نہیں عزیزو؟ جب بھی آپ اور ہمارے درمیان بھی یہی ہوتا ہے معمولاً، کیا ہوتا ہے کہ جب وصیتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں تو بھلے ہی ہمیں اپنی موت کا پتہ نہ معلوم ہو کہ کب ہماری موت آنے والی ہے، لیکن جب اندازہ ہونے لگتا ہے کہ شاید یہ ہمارا آخری وقت ہو، شاید یہ ہماری زندگی کا آخری زمانہ ہو، تب ہم وصیتیں کرنے کے لیے لوگوں کو بٹھاتے ہیں، لوگوں کو بلاتے ہیں۔ ایسے ہی تو ہوتا ہے۔ یہ جو وصیت کی جاتی ہے تو اس میں اس بات کو ذہن میں رکھا جاتا ہے کہ اب جو میں چیز کہوں گا وہ اپنی زندگی کا پورا نچوڑ پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ اب جو چیز میں بیان کروں گا یہ چیز وہ ہوگی جس کے لیے تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اس کی اہمیت میری نظروں میں بہت زیادہ ہے۔ اب جس چیز کی میں وصیت کروں گا تو سمجھ جانا یہ وہ چیز ہے جس کی میری خواہش ہے، جس کی میری تمنا ہے، جو میری خواہش ہے کہ یہ چیز پوری کی جائے۔ یہی ہوتا ہے جب انسان وصیت لکھتا ہے۔ البتہ تاکید بھی ہے کہ ہر انسان کو اپنی وصیت تیار کرنی چاہیے، وہ وصیت نہیں جو کورٹ کے ذریعے سے کی جاتی ہے، شرعی وصیتیں۔ تو وصیت جو ہوتی ہے انسان اس میں اپنی آرزوؤں کو بیان کرتا ہے کہ مثلاً میری طرف سے فلاں جگہ پر کار خیر کر دینا، میری طرف سے فلاں کو یہ دے دینا، میری طرف سے یہ مدرسہ بنوا دینا، میری طرف سے یہ لائبریری کا انعقاد کر دینا، لائبریری بنوا دینا، میری طرف سے فلاں نیک کام کر دینا، اور پھر اس زمین کو فلاں مد میں وقف کر دیا ہوں، اس زمین کو فلاں چیز کے لیے میں نے وقف کر دی ہے، میں نے دے دی ہے۔ تو جو وصیتیں انسان کرتا ہے اس میں انسان اپنی اہم آرزوؤں کو بیان کرتا ہے، جو وصیتیں کرتا ہے۔ لہذا وصیت میں کہیں آپ نہیں دیکھیں گے کہ لکھا ہوگا کہ اس سے تم ایک ٹائم چائے پی لینا، اس سے تم ایک ٹائم کھانا کھا لینا،
کہیں وصیتوں میں اس چیز کا ذکر نہیں ہوتا ہے۔ وصیت میں جو ذکر ہوتا ہے، آخری اوقات میں جو گفتگو انسان کرتا ہے، وہ ایسی گفتگو کرتا ہے جس کے ذریعے سے اس کی منشا اور مرضی لوگوں تک پہنچ سکے اور اس کی نظر میں وہ سب سے زیادہ اہمیت کی چیز ہوتی ہے۔ اب جب پیغمبر اس کائنات سے جانے والے ہیں تو پیغمبر اس کائنات کو جو کوئی میسج وصیت کے طور پر دینا چاہتے ہیں تو یقیناً جو میسج دیں گے وہ ایسا میسج ہونا چاہیے جو تا قیامت لوگوں کے کام آئے۔ تو اگر پیغمبر کوئی میسج دے رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پیغمبر نے وہ بات بتائی ہے کہ اگر تم چاہتے ہو تا قیامت محفوظ رہو، ہر برائی اور گمراہیوں سے محفوظ رہو تو قرآن و اہل بیت کا دامن تھام لو۔ اگر اس کا دامن تھامے رہو گے تو محفوظ رہو گے، اسے چھوڑ دو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ تو یہ پیغمبر کے یوں تو وصیت کے طور پر نہیں ہے، لیکن آخری ایام کے جملے ہیں کہ انی تارک فیکم الثقلین، میں تمہارے درمیان دو گراں قدر یا سنگین وزنی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ کیا ہے وہ دو گراں قدر چیزیں؟ کتاب اللہ و اطرتی، اللہ کی کتاب اور میری اطرت۔ پھر پیغمبر یہیں پہ رکتے نہیں ہیں، حدیث کے جملے مختلف ہیں یہاں پر۔ ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی، کہ جب تک تم ان دونوں سے متمسک رہو گے لن تضلوا بعدی۔ اب یہاں پہ کچھ طلبہ ہیں یہ اس چیز کو محسوس کر رہے ہیں کہ یہاں پر جو پیغمبر کی زبان سے جو لفظ بیان کیا گیا وہ لفظ لن کے ساتھ ہے۔ لن جب استعمال ہوتا ہے عربی گرامر میں تو وہاں پر ایک تاکید پائی جاتی ہے۔ جیسے میں آپ سے کہوں کہ اگر ایسا ہوگا تو آپ کے ساتھ یہ مشکل نہیں ہوگی، یہ ایک انداز بیان ہے۔ لیکن اگر میں یہ کہوں کہ اگر آپ نے اس چیز کو اپنا لیا تو ہرگز آپ کے ساتھ فلاں مشکل پیش نہیں آئے گی۔ تو اب ان دونوں باتوں میں صاحب عقل و شعور کے لیے کہیں نہ کہیں کوئی فرق موجود ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اگر پہلے انداز میں گفتگو کی جاتی تو اس میں کوئی تاکید نہیں پائی جا رہی تھی، اس میں کوئی گارنٹی نہیں پائی جا رہی تھی۔ لیکن جب تاکید انسان بیان کرتا ہے، زور دیتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس چیز میں اتنی پوٹینشیل ہے کہ انسان کو نجات دے سکتی ہے۔ لہذا جب پیغمبر استعمال کر رہے ہیں قرآن و اہل بیت سے تمسک کے لیے تو کہتے ہیں لن تضلوا بعدی، ہرگز میرے بعد گمراہ نہیں ہوگے۔ اب اس کائنات میں اگر کوئی گمراہیوں کے راستے پر ہے تو یا تو وہ قرآن سے دور ہے یا اہل بیت سے دور ہے۔ ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ تو عزیزو یہ ہے یہ حدیث، ما ان تمسکتم بہما، جب تک تم ان دونوں سے متمسک رہو گے لن تضلوا بعدی، ہرگز میرے بعد گمراہ نہیں ہوگے۔ پیغمبر نے ایک تاکید لگا دی، ایک زور کے ساتھ بیان کیا، ہرگز گمراہ نہیں ہوگے۔ اب جب پیغمبر کہہ دے رہے ہیں کہ اگر تم نے یہ دونوں راستہ اپنا لیا تو ہرگز گمراہ نہیں ہوگے، تو ہمیں اور آپ کو کوئی شک کی گنجائش ہے؟ ہمارے اور آپ کے لیے کہیں کوئی خدشہ ہونا چاہیے؟ ہاں، خدشہ ان کے لیے ہوگا جو خود پیغمبر کو اپنے جیسا سمجھیں، لیکن جو پیغمبر کو ایسا سمجھتا ہے یہ پیغمبر وہی بولتا ہے جو خدا کہلوانا چاہتا ہے، تو اس کے لیے کبھی ذہن میں خدشہ نہیں وارد ہوگا۔ ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ تو عزیزو یہ ہے حدیث پیغمبر کہ اگر تم نے ان دونوں سے اپنا رابطہ برقرار رکھا، تعلقات برقرار رکھے، ان دونوں کے دامن کو مضبوطی سے تھامے رکھا تو لن تضلوا بعدی، ہرگز میرے بعد گمراہ نہیں ہوگے۔ اور پھر کیا کہا؟ یہاں بھی الفاظ ہیں مختلف انداز میں، حتی یرد علی الحوض، کہاں تک گمراہ نہیں ہوگے؟ 1 سال گمراہ نہیں ہوگے، 2 سال گمراہ نہیں ہوگے، 10 سال گمراہ نہیں ہوگے، 50 سال گمراہ نہیں ہوگے۔ پیغمبر نے ایک ایسا ڈیسٹینیشن بیان کر دیا کہ اب اس کے بیچ میں جتنا بھی تم رہ لو، ہر لمحہ تمہارے لیے یہ چانس موجود ہے کہ تم گمراہ نہ ہو۔ پیغمبر نے جو ڈیسٹینیشن کیا بیان کیا؟ حوض کوثر، حتی یرد علی الحوض، یہاں تک کہ حوض کوثر پر آ کر ہم سے مل جائیں۔
تو یہ ہے اس حدیث کا مفہوم کہ جس میں پیغمبر نے پوری کائنات کے لیے ایک اہم پیغام دے دیا کہ دیکھو بہت زیادہ خدشہ تھا کہ میرے بعد تم گمراہ ہو جاؤ، میرے بعد تم ضلالت و پستی کے راستے کو اپنا لو، لیکن ایسے پرآشوب ماحول سے بچنے کے لیے ہم تمہیں ایک شمع ہدایت دے رہے ہیں۔ وہ شمع ہدایت کیا ہے؟ قرآن و اہل بیت کے دامن کو تھامے رکھو، جب تک ان دونوں سے متمسک رہو گے کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے۔ اب عزیزو یہاں پر رک کر کے میں تھوڑی گفتگو آپ حضرات سے کرنا چاہوں گا۔ جب پیغمبر نے کہہ دیا قرآن و اہل بیت، یہ دونوں جب دونوں کہہ دیا تو اس سے ہمارے اور آپ کے ذہن میں کیا سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ کیا کوئی ایسا ہے کہ اس میں سے ایک کی اہمیت زیادہ ہے، ایک کی اہمیت کم ہے؟ کوئی ایسا ہے جو زیادہ پائیدار ہے، ان میں سے کوئی ایسا ہے جو زیادہ پائیدار نہیں ہے؟ ان دونوں میں سے کوئی ایک ایسا ہے کہ جو زیادہ مضبوط ہے اور دوسرا ہو سکتا ہے مضبوط نہ ہو؟ کیا یہ سوالات ذہن میں آتے ہیں یا نہیں آتے ہیں؟ کیا انسان اس کو سوچ سکتا ہے کہ نہیں سوچ سکتا ہے؟ لیکن حدیث جس طرح سے بیان ہوئی ہے اس میں کہیں پر اس بات کی طرف توجہ نہیں دلائی گئی ہے کہ دیکھو اس کا منصب زیادہ ہے، اس کا منصب مرتبہ کم ہے، اس کی منزلت زیادہ ہے، دوسرے کی منزلت کم ہے۔ اگر صرف تم اس سے متمسک ہو جاؤ گے تب بھی چاند سے تمہارے بچنے کا، یا صرف تم اس سے متمسک ہو جاؤ گے تب بھی چاند سے تمہارے محفوظ رہنے کا نہیں۔ عزیزو توجہ میری طرف، پیغمبر نے کہیں کوئی امتیاز نہیں بیان کیا کہ دیکھو اس کا مرتبہ زیادہ ہے، اس کا مرتبہ کم۔ پیغمبر نے ایک انداز میں بیان کیا، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو مرتبہ قرآن کا ہے وہی مرتبہ اہل بیت کا ہے، اور جو مرتبہ اہل بیت کا ہے وہی مرتبہ قرآن کا ہے۔ ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ تو عزیزو یہ قرآن و اہل بیت یہ ایک دوسرے کے عدل ہیں، ایک دوسرے کے برابر میں ہیں، ایک دوسرے کے سے ہم آہنگ ہیں۔ آئیے مولانا کہاں گئے؟ ایک دوسرے سے ہم آہنگ ہے یہ جو قرآن و اہل بیت ہیں۔ ایسا نہیں کہ ایک کا مرتبہ زیادہ ایک کا مرتبہ کم، یہ دونوں مل کر کے خدا کا پیغام ہیں، یہ دونوں مل کر کے ہدایت کا راستہ ہیں، یہ دونوں مل کر کے لوگوں کی نجات کا ذریعہ ہیں۔ اگر نجات کا ذریعہ کوئی دو چیز مل کر کے ایک ہونے کے بعد بنتی ہے تو اگر ان میں سے ایک کو اپنایا جائے گا تو یقیناً اس منزل پہ پہنچنا دشوار ہے جہاں پہ یہ راستہ ہمیں لے کے جانا چاہتا تھا۔ دنیا میں بھی اسی طرح سے ہے کہ اگر مثال کے طور پر صرف سمجھانے کے لیے، شاید مثال ہو سکتا ہے اتنی واضح نہ ہو، کہ اگر آپ کو اس امام بارگاہ سے اس اونچائی والے حصے پہ جانا ہو اور باہر سے کوئی راستہ نہ ہو اور یہ فکر سوچیں کہ ذرا سا تصور کر لیں کہ یہ بہت گہری کھائی ہو، یہاں تو آپ کود کے چلے جائیں گے، لیکن اگر بہت گہری کھائی ہے تو میرے خیال سے آپ کودنا پسند نہیں کریں گے۔ پھر آپ کیا کریں گے؟ یہاں جو راستہ بنایا گیا ہے اسی راستے پر چلنے کی کوشش کریں گے، یہی تو کریں گے۔ اب وہ راستہ آپ نے دیکھا ہوگا، بہت زیادہ کلپس آتی ہے کہ بعض جگہ رسیوں کے پل بنائے جاتے ہیں، رسیوں کے پل بنائے جاتے ہیں، دو طرف سے رسیاں ہیں، ان میں بیچ میں رسیاں اور لکڑیاں لگائی ہیں، اس کے صرف تصور کریں کہ ایسا ہی ایک راستہ ہے۔ اب جب یہاں سے وہاں جانا ہے، ڈیسٹینیشن ہمارا وہ علاقہ ہے، جانا تو وہاں تک ہے ہی، تو اگر ہم اس راستے کو اپناتے ہیں تبھی نجات یافتہ ہوں گے، اور اس راستے کو نہیں اپناتے ہیں، ہٹ دھرمی پہ تلاتے ہیں، تو کیا ہمیں نجات ملنے والی ہے؟ کیا ہمیں یہاں پر آزادی ملنے والی ہے؟ کیا ہم یہاں پر گمراہیوں سے دور ہو سکتے ہیں؟ نہیں عزیزو، اگر ہٹ دھرمی کے شکار ہوئے تو ہم
उस वादी में गिर जाएंगे, उस खाई में गिर जाएंगे जिस पर ये पुल बना था हमारी नजात के लिए। लेकिन अगर हम बनाने वाले पर एतकाद रखते हैं, पुल की मजबूती पर यकीन रखते हैं और पुल पर चलना शुरू कर देते हैं, उसको थाम लेते हैं, उसके साथ साथ आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, तो खुद भी महफूज रहते हैं और महफूज रहने के बाद अमन व अमान के साथ अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचने का सामान भी फराहम कर लेते हैं। ऐसी मंजिल पर अगर कोई हमारे और आप में से कोई सरफिरा आए और कहे ये रस्सियों के जो छोर हैं, एक छोर हमें नहीं पसंद है, हम उसको नहीं इस्तेमाल करेंगे, सिर्फ एक रस्सी का हिस्सा पकड़ के आगे बढ़ेंगे, तो आप सोचिए कि किस एतबार से वो वहां तक जाएगा। वो कोशिश चाहे जितनी करे, आखिर में कहीं ना कहीं लड़खड़ा के गिर ही जाएगा। अजीजों, यही है कुरान व अहले बैत, अगर एक का दामन थामेंगे तो जरूर कहीं ना कहीं लड़खड़ाएंगे, जब तक दोनों का दामन नहीं थामेंगे नजात याफ्ता नहीं होंगे। एक सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। तो अजीजों, ये है कुरान व अहले बैत। कुरान व अहले बैत इस हदीस के एतबार से दोनों एक दूसरे के हम पल्ला हैं, दोनों एक दूसरे के बराबर हैं। तो जब दो चीज़ें बराबर की होती हैं, एक जैसी होती हैं, यानी एक साथ रहती हैं, तो एक दूसरे की शिनाख्त बन जाती है। होता कि नहीं होता है? दो दोस्त, दो लड़के हमेशा साथ में रहते हैं। आपके हल्लौर में भी बहुत ज़्यादा ऐसे लोग होंगे जिनकी जोड़ियां बनी होंगी दोस्ती में। अब क्या है, एक को देखेंगे, अगर कोई पैगाम दूसरे तक भी पहुंचाना होगा तो क्या कह देते हैं, हमने फलां कह दिया, यानी उस तक पहुंच जाएगा। क्यों? क्योंकि हैं तो दोनों दो, लेकिन दर हकीकत एक ही हैं। इतना साथ रहते हैं, इतना मिजाज मिल रहा है, इतना हर लिहाज से एक जैसे हैं कि हमेशा साथ रहते हैं। और इनका साथ रहना सिर्फ इनके लिए नहीं, बल्कि दुनिया वाले भी ये जान रहे हैं, इनको एक ही समझ रहे हैं, इनको एक दूसरे के नज़दीक समझ रहे हैं। अजीज़ों, कुरान व अहले बैत एक साथ बयान किया गया। अब जहाँ पे साथी की बात आती है तो हम और आप कितनी देर एक साथ रह सकते हैं? मैं अपनी बात ना करूं, एक कोई आलिम हो और एक कोई जाहिल हो, ये दोनों कितनी देर तक एक साथ रह सकते हैं? ये दोनों उतनी देर तक एक साथ रह सकते हैं जब तक ये जाहिल इंसान अपनी ज़बान बार बार न खोले। लेकिन अगर बार बार ज़बान खोलने लगेगा तो ये आलिम कहीं ना कहीं तंग आकर के उसको छोड़ देगा। कुरान में भी इसकी मिसाल आपको मिलती नज़र आएगी कि जहाँ बार बार सवाल होने लगेगा, बार बार सवाल होने लगेगा, तो नबी जैसे लोग भी बर्दाश्त नहीं कर पाते, तो आज के उलमा, बल्कि हर ज़माने के उलमा, अगर उनके सामने जाहिल बार बार ज़बान दराजी करेगा तो कितनी देर साथ रहेंगे? तो मालूम ये हुआ कि अगर आलिम और जाहिल तालीम के एतबार से एक दूसरे के नज़दीक नहीं है तो बहुत ज़्यादा देर तक साथ रहना इसका कम इम्कान पाया जाता है। और क्या है, क्या दो दोस्त इस वजह से साथ में रहते हैं कि दोनों का जहन एक दूसरे से नज़दीक है, दोनों की फ़िक्र एक दूसरे से नज़दीक है। जहाँ फ़िक्रें नज़दीक नहीं होती हैं वहाँ पर भले ही साथ में हो, लेकिन कहीं ना कहीं अमली मैदान में इख्तिलाफ नज़र आता है। लेकिन अगर कहीं दो लोगों में अमली मैदान में भी इख्तिलाफ नज़र आए तो इसका मतलब ये हुआ ये जिस्मानी लिहाज से भी साथ हैं, फ़िक्री लिहाज से भी साथ हैं। यही तो होता है। तो उस वक्त तक एक दूसरे के साथ रहने का इम्कान दायमी तौर पर नामुमकिन है जब तक मिजाज न मिल रहा हो, जब तक फिक्रें न मिल रही हो। पैगंबर ने क्या कह दिया, कुरान व अहले बैत एक दूसरे के साथ ही रहेंगे जब तक हौज़े, यहाँ तक कि हौज़े कौसर पर आकर के हमसे मिल न ले। तो इसका मतलब ये हुआ कुरान व अहले बैत मिजाजन एक हैं, इनका मिजाज एक जैसा है, दोनों की फिक्रें एक जैसा है, एक जैसी हैं, दोनों उसी जगह से आए हैं जहाँ से एक आया है, दोनों उसी लिए आए हैं जहां से एक आया है, वहीं से दूसरा आया है, जिसके लिए पहला भेजा गया है उसी के लिए दूसरे भेजे गए हैं। तो दोनों को साथ में बयान करने से ये हमारे लिए वाज़ेह हो गया है मिजाज, जो मिजाज कुरान का है वही मिजाज अहले बैत का है, जो मिजाज अहले बैत का है वही मिजाज कुरानी मिजाज है। एक सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। तो अजीजों, ये कुरान व अहले बैत मिजाजन एक हैं। तो अब कहीं पर आकर मुकाबला नहीं किया जाएगा कि यहाँ पर ये है वहाँ पर ये है। हो सकता है हमें और आपको कहीं मुकाबला नजर आए,
لیکن جب جا کر کے اس کی گہرائی میں جائیں گے تو دو جب چیزیں ایک ہی ہوں تو وہاں پر مقابلہ نہیں ہوگا. یہ کوئی چیز بیان کر رہا ہے تو دوسری اس کی تفسیر کر رہا ہے، وہ کوئی چیز بیان کر کے تو قرآن اس کی تفسیر کر رہا ہے. یہ ہے مزاج قرآن و اہل بیت عزیزو. اب جب پیغمبر نے بتا دیا کہ قرآن و اہل بیت ہمیشہ ساتھ ساتھ رہیں گے، تو میں نے کہا نا جب دو لوگ ساتھ میں رہتے ہیں تو ایک دوسرے کی شناخت بن جاتے ہیں، ایک کے ذریعے سے دوسرا پہچانا جاتا ہے. یہی کہ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ دوست کا انتخاب ہمیشہ صحیح طریقے سے کرنا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ جس سے آپ دوستی رکھیں گے، جس کو آپ ہمیشہ ساتھ میں رکھیں گے، جس کو آپ ہمیشہ نزدیک رہیں گے، دنیا یہی سمجھے گی کہ جو مزاج اس کا ہے وہی مزاج آپ کا ہے. تو اگر آپ نے دوست غلط انتخاب کیا، وہ غلط راستے پر چل رہا ہے، تو بھلے ہی آپ اس راستے پر نہ ہوں لیکن دنیا آپ کو غلط سمجھے گی. ایک صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر. اسی لیے ہمارے دین نے دوستی کو معیار بتایا کہ ایک معیار کے مطابق آپ دوستی کریں. یوں نہیں کہ سب سے آپ دوستی کر لیں، ملے جلے بالکل سب سے، لیکن دوست جو آپ کا ہم نوالا ہو، ہم پیالہ ہو، اس کا انتخاب بہت ہی سوچ سمجھ کے کریں. کیونکہ جو دوست آپ کا ہوگا وہ آپ کی پہچان ہوگا، آپ اس کی پہچان کے ہوں گے، آپ اس کے لیے پہچان کا سبب بنیں گے. تو دوستی جو ہے اسلامی معیارات کے مطابق ہونی چاہیے. کیونکہ دوست جو ہے یہ سب سے نزدیکی انسان ہوتا ہے اپنے ساتھی کو گمراہ کرنے میں. جتنا زیادہ ہم غور و فکر کے ساتھ دوست کا انتخاب کریں گے اتنے ہی ہم آگے کی زندگی میں مطمئن رہیں گے. لیکن اگر بغیر سوچے سمجھے ہر ایرے غیرے کو اپنا دوست و ساتھی بنا لیا تو ایک نہ ایک دن ہم بھی اسی راستے پہ چلتے نظر آئیں گے جہاں پہ دوست چلتا نظر آ رہا ہے. تو عزیزو دوستی میں اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے. تو قرآن و اہل بیت ایک دوسرے کی پہچان ہے. تو ایک دوسرے کی پہچان ہے تو ہم قرآن ہی سے پوچھیں. بھائی قرآن کو تو سبھی مسلمان مانتے ہیں، ہم قرآن سے پوچھیں کہ اے قرآن تو ہی اہل بیت کی ذرا سا پہچان کروا دے، یہ اہل بیت کون ہے. تو قرآن میں مختلف مقامات پہ مختلف باتیں قرآن کے بارے میں ہیں. خود قرآن اپنے بارے میں بتاتا ہے مختلف آیات میں. سب سے شروع کے الفاظ جو قرآن کے وہ کیا ہے؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ. قرآن اپنا تعارف کرا رہا ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ. یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. ھدی للمتقین، متقین کے لیے ہدایت ہے، متقین کے لیے ہدایت کا سبب ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر. تو قرآن نے اپنا تعارف کیا کرایا؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ. یہ کتاب ایسی کتاب ہے کہ جس میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے. اور صرف شک و شبہ کی گنجائش ہی نہیں بلکہ متقین کے لیے ہدایت بھی ہے. تو قرآن نے جب اپنا تعارف کیا، اپنا تعارف بیان کیا تو دنیا کو سمجھا دیا کہ دیکھو اگر ہمیں ماننا ہے، مجھے ماننا ہے تو ذہن میں میرے لیے کبھی خدشہ نہ لانا، ذہن میں میرے لیے کبھی شک و شبہ نہ لانا. کیونکہ میں خود بیان کر رہا ہوں، کتاب جو ہے قرآن خود بیان کر رہا ہے اپنے بارے میں، اور یہ کتاب خدا کی طرف سے. تو جو میرے اندر ہے اس میں کہیں بھی تمہارے لیے شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے. اب اہل بیت عدل قرآن ہے، قرآن کے ہم پلہ ہیں، قرآن کے سے ہم آہنگ ہیں، قرآن کے برابر ہیں. تو اگر قرآن کی صفت ایسی ہے کہ اس میں کہیں بھی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے تو قرآن اپنے ہم پلہ کا تعارف کرا رہا ہے. جس طرح میرے اندر شک و شبہ کی گنجائش نہیں، ویسے اہل بیت میں بھی کسی انداز میں شک و شبہ کی گنجائش نہیں. ایک صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر. تو عزیزو یہ ہے قرآن مجید کہ اگر کوئی قرآن کو مان رہا ہے اور پیغمبر کی حدیث کو مان رہا ہے تو پھر اسے کہیں سے بھی اس کے لیے پاسبل ہی نہیں ہے کہ اہل بیت کے درمیان شک و شبہ کرے، ان کی ذوات مقدسہ کے سلسلے میں کچھ غلط بیانی کرے. کیوں؟ کیونکہ یہ ہم پلہ قرآن ہے، عدل قرآن ہے. بس ایک دو چیزیں اور بیان کر کے آپ کی زحمت تمام. قرآن سے اور پوچھے، قرآن تو اپنا تعارف اور کرا دے. تو دوسرے مقام پہ غالباً سورہ نساء میں شاید ہے
کہ افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، کہ وہ لوگ کیوں نہیں تدبر کرتے ہیں، غور کرتے ہیں قرآن مجید میں، کہ اگر یہ قرآن ان کیس بائی چانس خدا کے علاوہ کہیں سے ہوتا تو کیا ہوتا اس میں؟ قرآن کہتا ہے لَوَجَدُوا فِيهِ اختلافاً کثیرا، کہ اس میں بہت زیادہ اختلاف پایا جاتا۔ قرآن اپنے بارے میں کیا کہتا ہے کہ وہ لوگ کیوں نہیں غور کرتے ہیں قرآن کے سلسلے میں، کہ اگر یہ قرآن خدا کے علاوہ کسی کی طرف سے ہوتا تو اس میں اختلافات بھرے ہوتے، ایک آیت دوسرے سے ٹکراتی ہوتی، ایک مفہوم دوسرے مفہوم سے ٹکراتا ہوتا، ایک چیز دوسری چیز کو کاٹتی نظر آتی، جیسے ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے کسی کی فکریں ایک دوسرے سے ٹکراتی رہتی ہیں، ایک دوسرے کو کاٹنے کے پیچھے پڑے رہتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہم لوگ جو ہے ذہنی طور پر ہم آہنگ نہیں ہیں۔ قرآن جو ہے اس کے تمام آیتیں اس کارخانے سے آئی ہیں کہ جو تمام اس دنیا کو چلانے والا ہے، جو دنیا کا ناظم ہے، اس نے اس تمام آیات کو اس طریقے سے منظم طور پہ پیش کیا ہے کہ جس آیت کو بھی دیکھو گے، جو مفہوم دیکھو گے، کوئی بھی مفہوم کسی مفہوم سے ٹکراتا نظر نہیں آئے گا۔ اب ہو سکتا ہے ہماری ظاہر بین نگاہیں کہیں پہ کوئی ایسی آیت دیکھ لے جس میں یہ نظر آئے کہ یہاں پہ اختلاف پایا جاتا ہے، تو عزیزو قرآن ایسی چیز ہے یفسروا بعضہ بعضا، کہ اس کی بعض آیتیں بعض آیات کی تفسیر کرتی ہیں۔ ہو سکتا ہے ہم ایک آیت کو دیکھ رہے ہوں، ان آیات کو نہ دیکھ رہے ہوں جو اس کی تفسیر کر رہی ہوں۔ تو عزیزو ہو سکتا ہے ہم ان آیات کو نہ دیکھ رہے ہیں جس کی وہ تفسیر کر رہی ہیں۔ تو یہ جو اختلاف قرآن میں اگر کہیں دکھ جاتا ہے تو یہ قرآن کا اختلاف نہیں ہے، یہ ہماری سمجھ کا اختلاف ہے۔ یہ قرآن میں اختلاف نہیں ہے، یہ ہمارے کم تجسس کا اختلاف ہے۔ یہ قرآن کا اختلاف نہیں ہے، یہ ہماری کم علمی کی وجہ سے اختلاف ہے۔ اگر ہم قرآن کے بارے میں پڑھتے ہوئے آگے بڑھیں، قرآن کے بارے میں تعلیمات سیکھیں، تو قرآن ہم کو ایک ایسی چیز نظر آئے گی کہ ہمیں کہیں پہ اس میں اختلاف نظر نہیں آئے گا۔ کیوں؟ قرآن اپنا خود تعارف کرتا ہے کہ کیوں نہیں غور و فکر کرتے قرآن کے بارے میں کہ اگر یہ خدا کے علاوہ کہیں سے ہوتا تو اس میں اختلاف کثیر پایا جاتا۔ اس میں قرآن نے جو چیز بیان کی وہ کہا اگر خدا کے علاوہ کہیں سے ہوتا، یعنی کیونکہ خدائی ہے یہ قرآن اس لیے اختلاف نہیں ہے، لیکن اگر خدا کی جانب سے نہ ہوتا تو یقیناً اختلاف پایا جاتا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جو چیز خدا کی طرف سے پائی جاتی ہے، جو چیز خدا کی طرف سے بنائی جاتی ہے، اس میں کبھی اختلاف نہیں ہوتا۔ اگر کہیں اختلاف پایا جائے تو یعنی خدا کی طرف سے بنائی ہوئی نہیں ہے۔ ایک صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر۔ تو عزیزو کیا کہا؟ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، اس میں اختلاف کثیر پایا جاتا۔ تو یہ قرآن نے اپنا تعارف پیش کیا، اہل بیت عدل قرآن ہے، اہل بیت ہم پلے قرآن ہیں۔ تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر چونکہ قرآن، پہلی شرط یہ ہے کہ قرآن خدا کی جانب سے ہے، خدا کی طرف سے بھیجا گیا ہے، چونکہ خدا کی طرف سے بھیجا گیا ہے لہذا اس میں اختلاف پایا ہی نہیں جا سکتا۔ تو جو چیز قرآن کے ہم پلہ ہو، قرآن جیسی ہو، قرآن مزاج ہو، قرآن فکر ہو، تو وہ بھی یقیناً خدا کی جانب سے بھی ہوگی اور اس میں بھی اسی طرح سے اختلاف نہیں پایا جائے گا جس طریقے سے قرآن میں کوئی اختلاف نہیں پایا جائے گا۔ اور اگر ہمیں اور آپ کو کہیں پہ نظر آئے کہ فلاں امام بہت بہادر نظر آ رہے ہیں، جنگ کرتے نظر آ رہے ہیں، اور فلاں نعوذ باللہ بزدل ہیں، صلح کرتے نظر آ رہے ہیں، تو یہ ہماری اور آپ کی ذہنی بیماری کا سبب ہے۔ ہماری ذہنی بیماری اس چیز کو سوچنے پہ مجبور کرتی ہے، لیکن جس طریقے سے قرآن کی بعض آیتیں بعض کی تفسیر کرتی ہیں، اسی طریقے سے عدل قرآن میں بھی بعض کے کردار کی تفسیر کرتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن ان کے بارے میں خود فرما دیا گیا ہے کہ اس میں اولنا محمد، اوسطنا محمد، وآخرنا محمد، ہم سب کے سب محمد ہیں۔ الگ الگ ٹائم میں، الگ الگ پیریڈ میں ہمارا الگ الگ کردار نظر آتا ہے، ہمارا ایک کردار دوسرے کردار کی وضاحت کرتا نظر آتا ہے۔ ایک صلوات کے بڑھیے محمد والے محمد پر۔ تو عزیزو یہ ہے اہل بیت، یہ ہے قرآن، کہ کبھی بھی ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے
ہم اپنے چھوٹے بھائیوں کے لیے کہیں کہ ہو سکتا ہے کوئی ورغلا دے کہ فلاں امام کو علم پہ اتنا کام کر دیا لیکن دوسرے امام نے نہیں کیا، فلاں نے تو دین کے لیے جان دے دی، میدان میں جا کر کے لڑے، لیکن فلاں لوگ تو نزدیک ہو گئے اور لکھا پڑھی کر لی۔ تو یہ شبہہ وہاں ہوگا جنہیں خود قرآن کے بارے میں شبہہ ہوگا، یہ شبہہ وہاں ہوگا جنہیں اس شخص اس ذات کے بارے میں شبہہ ہوگا جس نے ان دونوں ذات کو بنا کے بھیجا ہے۔ تو عزیزو، قرآن و اہل بیت میں کہیں شک و شبہے کی گنجائش نہیں ہے، اور ان کو پیغمبر اسلام نے تمام کائنات کے لیے ایک رول ماڈل اور آئیڈیل کے طور پر پیش کر دیا، ایک سنگین چیز کے طور پر پیش کر دیا کہ دیکھو تمہارے لیے یہی دو راستے ہیں، اور یہ دو راستے مل کر کے ایک ڈیسٹینیشن پر لے جا رہے ہیں، تمہیں ان دونوں کے دامن کو تھامے رہنا ہے، جب تک ان دونوں کا دامن تھامے رہو گے نجات یافتہ ہوتے رہو گے، لیکن اگر ان میں سے ایک کا بھی دامن چھوڑ دیا تو یقیناً اس منزل پہ نہیں پہنچو گے جہاں پہ تمہیں یہ دونوں پہنچانا چاہتے تھے۔ لہٰذا آپ دیکھیں گے اس دنیا میں کہ جنہوں نے ایک کا دامن تھاما، صرف قرآن کا دامن تھاما، آج بھی ایسے قرآن کے ماننے والوں کو دنیا ٹیررسٹ کہتی نظر آتی ہے۔ جنہوں نے صرف اہل بیت کا دامن تھاما، وہ بھی اہل بیت کے لیے بدنامی کا سبب بنتے نظر آ رہے ہیں۔ دنیا ہماری قوم کے بارے میں جب سرچ کرتی ہے، جب دیکھتی ہے، تو اگر صرف ان لوگوں کے فرقے کی طرف پہنچ جاتی ہے تو متنفر ہوتی نظر آتی ہے، لیکن جب دنیا ان لوگوں تک پہنچتی ہے جس نے ان دونوں کے دامن کو تھاما اور دونوں کے دامن تھام کے آگے بڑھ رہی ہے، تو اس دنیا میں اس دنیا والے، اس دنیا کے لوگ ایسی قوم کو سرفراز قوم کے طور پہ جانتے ہیں۔ ایک سلوات پڑھیے محمد والے محمد پر۔ تو عزیزو، دونوں کا دامن ضروری ہے تھامنا، ایک چیز سے کام نہیں بننے والا، لیکن اتنا اہم پیغام جو پیغمبر اسلام نے اپنی زندگی کے آخری مراحل میں پیش کیا، تو حق تو یہ تھا کہ اس کو سونے کے پانی سے لکھ کر کے لوگ اپنے گھروں میں محفوظ کر لیں اور پھر رفتہ رفتہ اپنے ذہنوں میں محفوظ کر لیں، لیکن دنیا والوں نے کیا کیا؟ کیا ویسے ہی کیا جیسے پیغمبر نے چاہا تھا؟ میں نے عرض کیا تھا شروع میں، یہ جو آخری ایام میں جو گفتگو ہوتی ہے، جو باتیں ہوتی ہیں، ہم اور آپ بھی اس پر بہت توجہ کرتے ہیں، ہم اور آپ بھی اس پہ توجہ سے اس کو دیکھتے ہیں، توجہ کرتے ہیں، غور کرتے ہیں، اسے سیریس لیتے ہیں۔ آخری ایام میں جو گفتگو ہوتی ہے اس کو عملی جامہ پہنانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن پیغمبر نے جو اہم پیغام دیا، کیا ان کی امت نے اس کا پاس و لحاظ کیا؟ نہیں عزیزو، تاریخ گواہ ہے کہ جس چیز کے لیے پیغمبر نے لوگوں کو راستہ دکھایا تھا، جس کا خدشہ تھا پیغمبر کی نظر میں، دنیا اسی راستے پہ چلتی نظر آئی۔ ابھی پیغمبر کو دفن ہوئے کتنے دن ہو رہے ہیں، لیکن جس در پہ رسول سلام کرنے آتے تھے، اسی در پہ بظاہر ان کے چاہنے والے، بظاہر ان کے ماننے والے آگ و لکڑی لے کر کے جمع ہوتے نظر آتے ہیں۔ یہ کیسے مسلمان ہیں جن کی نجات کے لیے پیغمبر نے کہا تھا ان دونوں کے دامن کو تھامنا، دونوں کا سہارا ہمیشہ لیتے رہنا، لیکن ان کی فکریں کہاں چلی گئی تھی، ان کی عقلیں کہاں چلی گئی تھی؟ ابھی پیغمبر اس دنیا سے رخصت ہی ہوتے ہیں، ربیع الاول کا پہلا ہی ہفتہ آنے والا ہے نا، یہی وہ ایام ہوں گے جس میں در سیدہ پر یہ لوگ کھڑے نظر آئیں گے، تعزیت کے لیے نہیں عزادارو، بلکہ آگ و لکڑیاں لے کر در سیدہ کو جلانے کی خاطر کھڑے ہوں گے۔ عزادارو، کس طرح سے پاس و لحاظ کیا پیغمبر کی آخری خواہش کا، آخری پیغام کا؟ صرف یہی نہیں، ان کی بیٹی کو در و دیوار کے درمیان پسنے پہ مجبور کر دیا، اور پھر یہ سلسلہ جاری رہا۔ ایک وقت ایسا آیا کہ جو دین پیغمبر چھوڑ کے چلے گئے تھے، اس دین پہ بھی خطرہ نظر آیا، تو اس پیغمبر کے نواسے کو اپنا وطن چھوڑنا پڑا۔ عزادارو، امام حسین علیہ السلام جب مدینے سے کربلا گئے، کربلا کے لیے نکلے، کربلا پہنچے، پھر ایک دن وہ بھی آتا ہے کہ اب اس طرح سے مسلمان جو ہے پیغمبر کے آخری پیغام کو یاد کرتے ہیں، پیغمبر کی نشانی کو بے گور و کفن کربلا کی تپتی ریت پہ چھوڑ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مظلوم کربلا، اور پھر عجیب ظلم ہوتا ہے،
ظلم کے منازل کربلا میں تمام نہیں ہوتے، بلکہ وہ بھی جیسے جیسے عاشور کا دن گزرتا جاتا ہے اس کے بعد سے ظلم کی انتہا آگے بڑھتی رہتی ہے، ظلم کا سلسلہ آگے بڑھتا رہتا ہے۔ وہ وقت بھی آتا ہے جب بیویوں کو اسیر کر دیا جاتا ہے، عزاداروں اسیر کیا جائے، یہ خود اپنی جگہ پہ ایک ظلم ہے، ایک ستم ہے، صرف اسیری ہی ستم ہے، لیکن کسی کو بے رضائی کے عالم میں اسیر کیا جائے یہ کتنا بڑا ستم ہے۔ یہ ان لوگوں کو محسوس ہوگا جن کے لیے پردہ بہت عزیز ہے، جو پردے دار ہیں، وہ زینب کی اسیری کو یاد کر کے دو برابر روئیں گی، ایک تو بازوؤں میں رسن کے بارے، دوسرے سر پہ رضا نہیں ہے کے بارے۔ ہاں عزادارو، میں نے ایک عالم دین سے سنا، بہت ہی اچھا ظریف نقطے کی طرف انہوں نے اشارہ کیا کہ جیسے کہ کسی عالم دین نے خواب میں دیکھا تھا کہ جناب عباس کے سلسلے میں بیان ہو رہا تھا کہ تم میرے مصائب نہیں بیان کرتے ہو۔ کہا آقا میں تو آپ کے تمام مصائب مصیبتوں کو پڑھتا ہوں، جتنی روایتیں میں نے پڑھی ہیں کتابوں میں تو سب کو پڑھتا ہوں۔ کہا تم پڑھتے تو سبھی کو ہو لیکن تم میری ایک مصیبت کو نہیں یاد کرتے۔ آقا آپ کی کون سی مصیبت؟ کہا ذرا سوچو، تمام شہداء جب گھوڑے سے زمین پہ آ رہے تھے سب کے ہاتھ تھے، لیکن میں جب گھوڑے سے زمین پہ آ رہا تھا تو میرے ہاتھ نہیں تھے۔ میں کہوں گا اے آقا یہ سلسلہ صرف آپ کے ساتھ نہیں رہا، آئیے 11 محرم کو دیکھیے، زینب کے ہاتھ بھی ہیں لیکن پسے گردن بندھے ہوئے ہیں، زینب اسی عالم میں اونٹ سے اپنے کو زمین پہ گرا۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون ذنب قضائہ وتسلیما لامرہ انا للہ وانا الیہ راجعون۔ بار الہ اس مختصر سی عبادت کو شرف قبولیت عطا فرما، بار الہ اس مجلس اور ذکر کا ثواب مرحومہ کی روح تک پہنچا دے، بار الہ مرحومہ کی مغفرت فرما، اور جتنے بھی پریشان حال ہوں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جن لوگوں نے ہم سے دعا کی التماس کی ہے ان کی جائز دلی حاجات کو پورا فرما، جو بیمار ہوں انہیں شفائے کلی عطا فرما، ہمیں سچا عزادار بننے کی توفیق عنایت فرما، ہمیں سچا حسینی بننے کی توفیق عنایت فرما، بار الہ ہمیں امام زمانہ کے ظہور کے وقت ان کے اعوان و انصار میں شامل ہونے کی توفیق عنایت فرما، بحق محمد و آل الاطہار۔ آپ حضرات سے گزارش ہے ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت